السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم جس سورہ پر غور فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اس کا نام ہے سورہ القدر۔ قدر کی رات، پاور کی رات، بہت ہی مضبوط رات، بہت ہی زیادہ جس کی ویلیو ہو، جس رات کی بڑی قدر ہے۔ یہ رات کو سمجھنے کے لیے جو سورہ اتری ہے، اس کا نام ہے سورہ القدر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ عربی میں لکھا ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے۔ یہاں پر دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن ان میں نا اور ان جڑا ہونے کی وجہ سے اس کو ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بے شک ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ اتارا ہے، بے شک ہم نے اتارا ہے، اسے کا مطلب کس کو ریفرنس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے ایک پاورفل، ایک مضبوط، ایک بہت ہی قدر کی رات، بہت ہی عظیم رات۔ بے شک ہم نے اتارا ہے اسے بہت ہی عظیم رات میں، بہت ہی بہترین رات میں۔ وما ادراک، اور آپ، اور کیا جانتے ہیں آپ، اور کیا سمجھتے ہیں آپ۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، ٹو کمپریہینڈ، ٹو انڈرسٹینڈ۔ وما ادراک، اور آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ادراکی اگر ہوتا تو کسی فیمنین سے بات ہو رہی ہوتی، لیکن یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک، اور آپ کیا سمجھتے ہیں۔ ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں دیا، اور اس کو بتایا لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر جو ہے، یہ جو قدر کی رات جس کی بات ہو رہی ہے، جو بڑی بہترین رات ہے، وہ خیر کی رات ہے، بہت خیر، بہت اچھائی، بہترین، گڈنس، خیر کی رات ہے۔ من الفی شہر، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینے، اور الفی ہزار کو ریپرزینٹ کرتا ہے، من فرام، تو من الفی شہر، ہزار راتوں میں، ہزار مہینوں میں یہ وہ رات ہے جو بڑی قدر کی رات ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریفرنس کے طور پہ بتایا کہ ہزاروں مہینوں میں سب سے بہترین وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسے، کسی قرآن شریف کے میسج کو، قرآن شریف کی وحی کو۔ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں۔ تنزل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسینڈ، اترنا، نیچے اترنا۔ تنزل، یہ نزلہ انزلہ سے ہی جڑا ہوا ہے، لیکن تنزل کا مطلب ہے یہ یو کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ تنزل ایک آلریڈی ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈسینڈ کرنا، نیچے آنا۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں اس میں فرشتے، والروح، اور جو روح ہے، اور جو اسپرٹ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں مطلب اس رات میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہا کا مطلب ریپرزنٹیشنل ہے فیمنین ورڈ کے لیے، اور وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ لیلۃ کو، کیونکہ لیلۃ جو ہے ایک فیمنین ورڈ ہے۔ لیلۃ، لاسٹ میں لیلۃ لکھا ہوا، لیلۃ کا مطلب ہے رات۔ اس رات کو فیمنین ورڈ سمجھا جاتا ہے، اس لیے فی ہا کا استعمال ہوا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ اپنے رب کی اجازت سے، بِإِذْنِ، with the permission، by the permission، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پرمیشن سے، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں وہ فرشتے اور روح اس رات میں۔ کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر، جو بھی ان کو امر دیا گیا تھا، جو بھی ان کو احکام دیے گئے تھے اور کام دیے گئے تھے، ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے، من کل امر، ان کاموں کو، ان کاروائیوں کو کرنے کے لیے وہ نیچے اترتے ہیں۔
کیونکہ صرف یوں ہی اترنے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں اترتے، اس اترنے میں جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا، جو کام دیا گیا تھا، اس کام کو کرنے کے لیے وہ روح اور وہ فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ اس رات میں، اس قدر کی رات میں یا اس قدر کی رات میں اترے تھے۔ من کل امر، سلام، سلامتی ہے، سلام ہیا، ہیا ریپرزینٹ کرتا ہے پھر سے فیمینین کو، اور ہیا کا مطلب ہے لیلۃ یہ ہیا اس رات کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو سلام ہیا، سلامتی ہے اس میں، حتی مطلع الفجر، یہ حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، جہاں تک، انٹل، مطلعی کا مطلب ہوتا ہے اگنا یا پھر جگنا، مطلع الفجر، فجر کی روشنی یا فجر کا وقت ہونے تک، مطلع الشمس بولتے ہیں طلوع مطلب اگنا، مطلع الشمس، لیکن یہاں پر مطلع الفجر ہے، سورج کی روشنی کے نکلنے سے پہلے جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں نہ سورج کی روشنی ہوتی ہے اور نہ سورج کا، لیکن اس سے جسٹ کچھ پہلے وہ وقت فجر کہلاتا ہے اور اس کو بھور کہتے ہیں۔ تو مطلع الفجر، اس فجر تک اس میں سلامتی ہے۔ تو اس سورہ کو سمجھنے کے بعد اگر ہم جو خاص مہینے ہیں جیسے رمضان ہے، رجب ہے، اور بھی کچھ مہینے ہیں جس میں شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، شب کا مطلب بھی رات ہے، تو ان راتوں کو قدر کی رات لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ لوگ کم بولتے ہیں لیکن شب زیادہ بولتے ہیں، شب قدر۔ تو ان قدر کی راتوں میں فرشتے اترتے ہیں، پیڑ پودے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس قدر کی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہزاروں مہینوں میں بہترین رات ہے، خیر کی رات ہے، اور اس میں فرشتے اور روح زمین پر اترتے ہیں، اس میں اترتے ہیں، ڈسینڈ کرتے ہیں ہیون سے، آسمانوں سے، اور پھر اپنے جو کام ان کو احکام دیے گئے تھے اسے پورا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بھور ہونے والی ہوتی ہے، تب تک اس میں سلامتی ہے۔ تو ہمیں قرآن شریف کی آیتوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے مطلبوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جس سے ہمیں ان آیاتوں کے ساتھ اپنا جڑاؤ ہو، اور الحمدللہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم جب اس سورہ کو پڑھیں گے یا اس سورہ سے ہم سنیں گے تو ہمیں انہی باتوں کی یاد دہانی ہوگی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رات کتنی بہترین رات ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ اتاری ہوئی ہے، تو ہمیں اسے ضرور اپنی نمازوں میں پڑھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سورہ کی قدر کرنی چاہیے جو کہ اس رات کی قدر کی بات کرتی ہے جس میں قرآن شریف کو اتارا گیا، اور جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس قدر کی رات اور اس قدر کی رات میں قرآن شریف کی بہترین قرآن شریف کو سمجھنا اور پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ اسی میں اتارا گیا ہے قرآن شریف۔